عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے گننا ہی ہے اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں اے امت محمد، بربادی ہے تمہارے لیے، تم ابھی سے اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے اندر تو ابھی بہت سے صحابہ نبی کے موجود ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی برباد ہو گئے ہو، ابھی تو نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئے ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر گننا چاہتے ہو برائیوں کو گنو، نیکیوں کو نہ گنو۔ یہ طریقہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو، یا تو تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ تمہارا یہ طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہمارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل نہیں اور ہم اللہ کے نبی سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو جو ایک دائرے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اس طریقے کو شیطان کا طریقہ قرار دیا اور اس راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ ایک قوم سفر پر تھی، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم۔ سننے والے صحابی نے کہا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ اب اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو ان کو سلام کہا تھا اور انہوں نے میری ماں کو بھی رگڑ دیا۔ غصے میں یہ کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ جب اس نے اس شخص کی ناراضگی دیکھی کہ ماں کے نام کی وجہ سے یہ ناراض ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، چھینک کے جواب میں جب اس کو چھینک آئی تو کہنے لگا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پر بھی سلام اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں، جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ ہے چھینک کے جواب کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور وہ کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے اس دعا کو پڑھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، لیکن اس میں اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیا؟ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا، اور یہ نیکی کا کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام یا درود بھیجنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس شخص نے چھینک کا جواب بھی دیا کہ الحمدللہ، ساتھ میں اضافہ بھی کر دیا والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میں بھی ان پر سلام بھیجتا ہوں، لیکن وہ موقع تم نے اختیار کیا ہے، یہ موقع سلام درود کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر جب چھینک آئے وہ طریقہ بتلایا کہ انسان اس کے جواب میں جس کو چھینک آ رہی ہے الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سلام اور درود کا موقع کوئی اور ہوتا ہے، اس موقع پر یہ بات کہنا جائز نہیں۔ ان دو مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین میں نیکی کی نیت سے نیا کام کروانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان ہم کو پھنسانا چاہتا ہے تاکہ میں تو جہنم میں گیا ہی ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تلوائیں جا کر اپنی نیکیوں کو، لیکن قیامت کے دن میں وہ بھی قائم نہیں کروں گا کہ جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان بدبختوں کی نیکیوں کو ویسے ہی مٹی کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے میں بدعت ایجاد کی اس پر میری لعنت، میرے رب کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے۔ بدعت ہر جگہ بری ہے، لیکن مدینے میں اس لیے زیادہ بری ہے کہ یہ مدینہ نبی کا شہر ہے، حرمت والا ہے، نبی پر یہاں دین کامل ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، یہاں پر بدعت ایجاد کرنا بہت برا ہے باقی دنیا کی نسبت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس موقع کو عید میلاد النبی بنا کر، منا کر، جلوس نکال کر وہ بدعت اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو ختم کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہوتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو نکالتا ہے، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور بریلویوں کے دل میں زیادہ ہی محبت ہے۔ عاشق رسول بنتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، ماں سے عشق نہیں کرتے، لیکن عشق کا یہ گندا لفظ جس کی نسبت ماں کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس گندے لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر کے عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی کی جوتی اپنی پیشانی پر وہ نقش بنا کر سجاتے ہیں، اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں، جیبوں میں لٹکاتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کا پاخانہ مل جائے ہم وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عشق ہے، جس عشق کی وجہ سے یہ پاگل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی غلب ہے، محبت نہیں، غلب ہے، لیکن ہے محبت کی ایک قسم۔ عشق جنون ہے، پاگل پن ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت محبت ہے، اور جب غلب کیا جائے وہ عشق بن جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دے۔ کیسے؟
ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ کے نبی ایک دن پہلے جنازے سے واپس آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی کو۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری 12 دن تک رہی۔ کچھ دن تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں گئے اور کچھ دن ایسے تھے